رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلن نمد ہر ایک کو دیتے ہیں ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء ان کو بھی من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا ہے وما کان عطاء ربک اور نہیں ہے آپ کے رب کی عطا محظورہ روکی ہوئی انظر کیف آپ دیکھ لیجئے کیسے فضلنا بعضهم علی بعض فضیلت دیتے ہیں ہم بعضوں کو بعض پر وللآخرۃ اکبر درجات اور آخرت بڑی ہے اس کے درجات و اکبر تفضیلا اور فضیلت کے اعتبار سے بھی لا تجعل مع اللہ الہا آخر نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک فتقعدا بس اللہ بٹھا دے گا تمہیں مسموما ذلیل کیا ہوا مخذولا رسوا کیا ہوا ما قبل درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ کسی انسان کی سعی کو کوشش کو محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا جس انسان کی جتنی بھی کوشش ہو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اسے دیتے ہیں بس تین باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اعمال تین چیزوں کے ساتھ مشروط ہونے چاہیے کہ نیت صحیحہ اس کام کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے وسعی لہا سعیہا اور جیسے اللہ اس کام کو طلب کرتا ہے مطلوب ہے اس کام کو سنت کے موافق کرنا چاہیے وہو مؤمن اور ایمان صادق یہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رحمت وہ تو بارش کے قطروں سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے برستی ہے اپنے بندے پر وہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نیکی اور برائی کو لکھنے کی بات کی تو فرشتوں سے کہا یوں لکھو کہ اگر بندہ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دو ایک ابھی وہ عمل کیا نہیں ہے صرف ارادہ کیا ارادے پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ نیکی کو کر لیتا ہے تو فرمایا 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو اور فرمایا یہی نہیں اضعاف کثیرہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں 700 گنا سے بھی بڑھ کر اس کو ملتا ہے اور اگر ایک آدمی برائی کا ارادہ کرے میں نے یہ غلط کام کرنا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ ابھی کچھ نہیں لکھو صبر کر جاؤ اگر وہ گناہ کا کام نہیں کرتا رک جاتا ہے اس سے تو بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن اب یہ رک گیا باز آ گیا نہیں کیا اس گناہ کو تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے وہ برا کام کر لیتا ہے تو فرمایا اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی لکھو جتنا اس نے برا کام کیا ہے تو یہ اللہ کی دین اور رحمت ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا انسان کو نواز رہے ہیں اور ہر ایک کو دے رہے ہیں تو آج کے اس طرز پہ فرمایا ان آیات میں کلن نمد ہر ایک کو اللہ دیتا ہے ہؤلاء ان کو بھی وہؤلاء ان کو بھی من عطاء ربک یہ آپ کے رب کی عطا ہے یہ آپ کے رب کی عطا ہے وما کان عطاء ربک محظورا اور آپ کی رب کی عطا وہ کسی روکی ہوئی نہیں ہے کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے ہر ایک چھوٹا ہو بڑا ہو کافر ہو مسلمان ہو اچھا ہو برا ہو امیر ہو غریب ہو ہر ایک کو دے رہا ہے ہر ایک کو دے رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے
کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی مہمان کو بٹھا دیتے تھے، اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھا۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا، اور طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ ابھی کوئی 4-6 دن پہلے کی بات ہے غالباً، باپ بیٹا دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، میں اتفاق سے وہاں چلا گیا تو ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، وہ اس مہمان پر باپ اور بیٹا دونوں لڑ رہے تھے، اور اس مہمان نے کوئی 7-8 دن گزار دیے تھے ان کے ہاں اور جانے والا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آسان طریقہ ہے، وہ ایک مہمان کسی کے گھر چلا گیا تو جا نہیں رہا تھا، اس وقت وہ مہمان وہاں نہیں تھا، میں ان باپ بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، میاں بیوی نے سوچا کہ یہ تو جاتا ہی نہیں ہے، ان دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، شوہر بیوی کو گالیاں دے، بیوی شوہر کو گالیاں دے، دونوں لڑ پڑے۔ مہمان نے دیکھا کہ معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب جب چلا گیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ چلا گیا، تو اب شوہر نے کہا بیگم میں حقیقت میں غصہ نہیں تھا آپ پر، بس وہ ویسے ہی آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بیوی نے کہا تو میں کون سا حقیقت میں آپ سے لڑ رہی تھی؟ مہمان نے دروازہ کھولا تو اندر آ گیا، بولا میں کون سا حقیقت میں جا رہا تھا۔ تو بعض دفعہ مہمان تو ابراہیم علیہ السلام مہمان کو ڈھونڈتے تھے، ایک دفعہ کوئی نہیں ملا، راستے سے ایک کو پکڑ کے لے آئے، بٹھا دیا، کھاؤ میرے ساتھ کھانا، اللہ کا نام لو۔ اس نے بولا جی جس نے پیدا کیا ہے اس کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی نہیں آتی۔ فرمایا اللہ کا نام نہیں آتا، اٹھ جائے ادھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھگا دیا اس کو۔ رب العالمین نے وحی بھیجی، اے ابراہیم ہم تو اس کو روز کھلاتے ہیں، تیرے دسترخوان پہ آج ایک دن بیٹھ گیا اور تو نے بھگا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دوڑ پڑے، ڈھونڈ رہے، ایک گلی میں، دوسری گلی میں، ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر۔ وہ پھر ملا، اس کو بولا یار آجا کھانا کھا۔ اس نے بولا اچھی بات نہیں ہو، ابھی تو بھگایا آپ نے۔ کہا خدا کے لیے آ جاؤ بھائی کھا لو، پہلے تو میں لے کر آیا تھا، اب رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کو بلاؤ اور اپنے ساتھ بٹھاؤ اور کھلاؤ۔ اس نے بولا اچھا رب نے کہا ہے تو پھر مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ، پھر میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کافر کو بھی کھلاتا ہے، مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو پیٹ کے اندر کھایا ہوا ہے لوگ اس کو بھی نکال لیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک ڈاکو تھا اور وہ راستے میں لوگوں کو لوٹتا تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا وہاں 3 درخت تھے کھجور کے، 2 پر پھل تھے، 1 پر پھل نہیں تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھل والے درخت پر آتی ہے، پھر بغیر پھل والے درخت پر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور کوئی 10 مرتبہ اس نے دیکھا کہ یہ پرندہ، یہ چڑیا آتی ہے، چونچ میں کھجور لیتی ہے اور وہاں جاتی ہے۔ تو جس درخت پر پھل نہیں تھا یہ ڈاکو اس درخت پر چڑھ گیا۔ ماجرا تو دیکھوں ہے کیا چیز۔ جب یہ وہاں پر چڑھ کر اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے،
اور یہ چڑیا وہاں سے کھجور توڑتی ہے، منہ میں لے کر لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے، اور یہ سانپ اس کھجور کو کھاتا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے یا سیدی ہادی حیہ، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ سانپ قد امر نبیک صلی اللہ علیہ وسلم بقتلھا، تیرے پیارے حبیب نے اس کو مارنے کا حکم دیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ فلما اعمیتھا اقمت لها عصفورا، لیکن آج یہ سانپ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، تو تو نے ایک پرندے کو لگا دیا، یقوم لها بالکفایہ، کہ وہ اس کی کفایت کر رہی ہے، اس کے لیے کھانے کا رزق کا انتظام کر رہی ہے۔ اے اللہ، جب تو ایک اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت کے لوگوں کو لوٹ کر میں اپنا پیٹ پالوں؟ وہیں پر توبہ کی، وہیں پر توبہ کی، اور ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اب میری توبہ، میں اب چوریاں ڈکیتیاں یہ کام نہیں کروں گا، اور جو اوزار تھے، اسلحہ، تلوار وغیرہ وہیں پر پھینک دیا، اور پھینک کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا سردار، جب آپ گناہ میں ہمارے سردار تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے بڑے تھے، تو اب اگر آپ نے توبہ کی ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ سب کچھ وہیں پر پھینک دیا، لوٹا ہوا جتنا کپڑا وغیرہ سب وہیں پھینک دیا، اور احرام پہن لیا، حج کے اور عمرے کے ارادے سے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں آ گئے، ایک بستی میں آ گئے، ایک بوڑھی عورت کے پاس آ کر رکے۔ وہ بوڑھی عورت جو آنکھوں سے نابینا تھی، آنکھیں نہیں تھی، وہ بوڑھی عورت پوچھتی ہے کیا تمہارے اندر قبیلہ کرد کا وہ آدمی ہے؟ نام لیا اس کا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ عجیب عورت ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور یہ ہمارے سردار کا، اس ڈاکو کا نام لے رہی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں موجود ہے ہمارے اندر۔ اماں بات کیا ہے؟ فرمایا یہ کپڑے ہیں، میرا بیٹا جوان مر گیا اور میں نے اس کے یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میں اس سردار کو، اس بڑے کو، فلاں کو دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا دینے کو تو چھوڑو، آپ مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ فرمایا اس لیے بیٹا مر گیا اور 3 دن سے روزانہ کائنات کا سردار، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، محمد الرسول اللہ خواب میں 3 دن سے مسلسل آ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تو یہ کپڑے فلاں آدمی کو دینا، تو یہ کپڑے فلاں آدمی کو دینا۔ تو اللہ دینے پر آئے ایسے دیتا ہے، لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم تو ایسے مانگتے ہیں جیسے ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے۔ آپ دیکھیں عبادت ہم جس طرح کر رکھے ہیں، بعض ساتھیوں تو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، مسجد میں 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب یہاں آئی نماز میں، آپ یقین کریں نماز میں عکس اس کا نظر آ رہا تھا، وہ اتنا بے چین تھا کہ کب امام صاحب سلام پھیرے اور میں نکلوں، اور میں نے دیکھا جب میں نے سلام پھیرا تو وہ ایسے بھاگا۔ ادھر پریشانیاں وہ اپنی جگہ پر، آئے ہیں رب العالمین کے پاس۔ بہت سارے حضرات پریشان ہو جاتے ہیں اگر رکعت لمبی ہو جائے۔ پیارے حبیب نے فرما دیا کہ تیری نماز یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنے جگر کو متوجہ کر رب العالمین کی طرف۔ تو رب فرما رہا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اس کی بخشش وہ روکی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے۔
اور ایسے دیتا ہے اسے پرواہ نہیں، حالانکہ دینے کے بعد وہ آدمی اسی رب کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی رب اس کا رزق نہیں روکتا، دے رہا ہے۔ آگے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو صحیح اللہ فضیلتیں دیتا ہے بعضوں کو بعض پر۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ ایک کو کروڑوں کا مالک بنا دیا تو ایک کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے، ایک محل میں رہنے والا، ایک جھونپڑی میں رہنے والا، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک فقیر ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے، ایک محتاج ہے۔ ایک کے پاس اتنا کچھ کہ وہ جانوروں پر لٹا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ اپنے بچے کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے فضیلت ہے، برتری ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا کی فضیلتیں اونچ نیچ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کیا اونچ نیچ ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، درجات تو آخرت کے ہیں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت تو آخرت کی ہے جو بہت بلند و بالا ہے۔ دنیا کی فضیلت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج اگر ایک وزیر اعظم نظر آتا ہے تو آپ کبھی سوچیں کہ یہ آپ کے در پر بھی ووٹ مانگنے آیا تھا، اس کی کیا حیثیت، یہ تو آپ کی گلی سے بھی نکل کر گیا۔ لیکن آخرت کی فضیلت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی فضیلت ہے، میرے نبی نے فرمایا 100 درجے، ایک اونچے درجے پر ہوگا، ایک بالکل نیچے درجے پر۔ جیسے انسان کو زمین پر کھڑے رہ کر آسمان پر نگاہ ڈالنے سے ستارے نظر آتے ہیں، اب یہ کتنا فاصلہ۔ فرمایا آخرت کی وہ فضیلت اسی طرح کہ نیچے درجے والا اوپر والے کو دیکھے گا تو ایسے جیسے آسمان پر ستارے کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی رب العالمین کی رحمتوں پر قربان جاؤں۔ تبھی تو رب نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا وہاں پر جس کو جو جنت مل جائے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کے اندر یہ لالچ نہیں ہوگی کہ مجھے وہ والی جنت کیوں نہیں ملی۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک خصوصی انعام رکھا ہے۔ دنیا میں تو اپنے پاؤں کی جوتی سے لے کر بنگلے کوٹھی تک ہمیں دوسروں کی چیزوں میں ایک تفاوت نظر آنا چاہیے، کوشش ہوتی ہے اگر میں نے یہ کپڑا پہنا ہے تو دوسرا پلا والا پہنے، اور ہر ایک کے اندر یہ ایک عادت ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین دل کو وہ سکون دے دیں گے کہ یہ ایک انسان وہ طلب ہی نہیں کرے گا کہ بھئی اس کے پاس اتنی بڑی جنت اور میرے پاس کم۔ تو فرمایا دنیا کی فضیلتوں کو، دنیا کی برتریوں کو چھوڑو، آخرت کی فضیلت، آخرت کے درجے کی بڑائی اس کو دیکھو، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا۔ اور جنتیوں کا بھی کیا، دوزخیوں کا بھی کیا، ان کے ہاں بھی تفاوت ہوگا وہاں پر۔ آگے فرمایا یہ تمام کا تمام لب لباب اس کا فرمایا وہ توحید پر مبنی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ حاجت روا وہ الگ ہے، اکیلا ہے، علیم کل ہے، قادر مطلق ہے، بس اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھو، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ اور رب العالمین بچپن سے لے کر ہمیں توحید کا درس آخر عمر تک دیتا ہے، آخر عمر تک۔ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، وہ جب ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو بچہ اوپر ہوتا ہے یا چھاتی اوپر ہے؟
ہاں بھائی، چھاتی اوپر ہے، بچہ نیچے ہے، بچے کو بچپن سے ہی اللہ درس دے رہا ہے کہ دیکھ دودھ دینے والا وہ اوپر والا ہے، وہ اوپر والا ہے، نیچے والوں کے پاس نہ جاؤ، رزق کا انتظام اوپر سے ہو رہا ہے، اوپر سے ہو رہا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اوپر سے ہو رہا ہے۔ بعض تو عورتیں نہیں پلاتی بچوں کو، وہ ڈبے والا دودھ پلاتی ہیں، بوتل پلا دیتی ہیں، تو بوتل بھی پلاؤ تو وہ بوتل کا رخ بھی نیچے نہیں ہوتا، اسے بھی بچے کے لیے اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم بوتل پیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، بڑے وہ تو اسٹرا ڈال کر کھینچتے ہیں اپنی طرف، لیکن بچے کے لیے وہی اللہ نے انتظام رکھا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور لوگ سیکھ لے کہ دیکھو بچپن میں ہمیں ماں کی چھاتی سے دودھ ملتا تھا، اوپر سے دودھ آتا تھا، تو رزق کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کسی اور پر بھروسہ نہ کر، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں غیر کو شریک نہ کر، غیر کو شریک نہ کر، اور اگر شریک کرے گا فتقعد مذموما مخذولا، تو اللہ ذلیل کر کے بٹھا دے گا، رسوا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کامل توحید پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور زندگی بھی توحید پر گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔